جی ناظرین السلام علیکم۔ اور ابھی خان صاحب کی جو احتجاجی ریلی تھی شہباز گل کے حق میں جو اسلام آباد F9 پارک میں ہوئی، 0 پوائنٹ سے یہ لوگ چلے اور 0 پوائنٹ سے F9 پارک پہنچے۔ 6-7 کلومیٹر کا رستہ ہے، لیکن جو پر ہجوم ریلیز ہوتی ہیں وہاں 6-7 کلومیٹر کا رستہ جو ہے تقریباً بعض اوقات 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ خان صاحب جب 0 پوائنٹ پہ پہنچے اس کے 15 منٹ کے بعد وہ F9 پارک میں پہنچ گئے اور وہاں پہ 3-4 ہزار لوگ موجود تھے اور خان صاحب نے خطاب کیا۔ خطاب میں زیادہ تر تو وہی باتیں تھیں جو وہ 1932 سے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بہت خطرناک ہے۔ خان صاحب جس طرح فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح نیوٹرل کہہ کر انہیں ہیوملیٹ کرتے ہیں اور جس طرح بار بار قوتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز چنگیز خان کے حوالے سے کیا اور چنگیز خان نے پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے اور وہ جو ہے خوف کی ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے خان صاحب کا اشارہ کس طرف تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ لوگ جو ہیں اب اس طرح کے خوف کو برداشت نہیں کریں گے۔ بٹوین دا لائن خان صاحب یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ شہباز گل والے انسیڈنٹ کے بعد وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور خان صاحب کی پکار پر وہ لبیک کہیں اور نیوٹرل کا شور مچائیں۔ آج انہوں نے اس حوالے سے ایک سٹیپ اور آگے گئے ہیں۔ پہلے تو مسٹر ایکس مسٹر وائی کہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوٹرل کہہ کے ہیوملیٹ کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کا بھی مجھے فون آیا تھا، انہوں نے کہا فضل الرحمان کو فضلو یا ڈیزل نہیں کہنا، تو یہ جلسے میں انہوں نے بات کی تھی۔ آج وہ ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اپنی فوج کی دشمنی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا پہلے جب کہتے تھے کہ نیوٹرل نہیں ہونا، آپ نے نیوٹرل نہیں ہونا، آپ نیوٹرل ہو گئے، اس کا مطلب ہے خان صاحب کو یقین تھا کہ اب ادارے جو ہیں وہ جو بالکل کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لے رہے۔ لیکن آج جو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو جب ہم نے گرفتاریاں کرنے کا کہا تو اس نے کہا اوپر سے فون آ جاتا ہے، اور پھر ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ چڑیا گھر سے فون آ جاتا ہے۔ لاہور میں چڑیا گھر کے پاس جہاں دفتر ہے ISI کا، اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو وہ جو فوج کے خلاف ہیوملیشن ہے، نفرت ہے، اس کو بڑھانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک ان کا منہ نہیں بند کیا جائے گا، وہ ان کو روکا نہیں جائے گا، وہ یہ سلسلہ بڑھاتے رہیں گے۔ وہ پوری قوت سے لگے ہوئے ہیں اور بے تحاشا لوگ کنونس بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں جس بغاوت کی خان صاحب ہوا دے رہے ہیں لوگوں میں، لوگ کافی باشعور ہیں، اس طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، لیکن مجھے دن بدن خان صاحب کا ستارہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ آج کی ریلی میں انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے میں نے آج 3-4 خبریں کرنی ہیں، لیکن پہلے یہ جو ابھی تازہ ریلی ہوئی ہے خان صاحب کی، اس پہ بات ختم کر لیں۔ بد زبانی، بدتمیزی، گالم گلوچ یہ ان کا شیوا ہے۔ ڈیزل کہنا، فضلو کہنا، شہباز شریف کو بوٹ پالشیا کہنا، یہ ان کی روایت ہے، تو اب اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، عوام کو حقیقی آزادی دلوائیں گے۔ بھائی ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا تھا، مزید کیا آزادی چاہیے؟ اب ہم کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جائیں، کیا کریں؟ تو کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں خان صاحب؟ اور میرے خیال میں اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف عالم میں بغاوت بلند کیا جائے تو یہ پہلی کوشش نہیں ہے، خان صاحب بہت زیادہ اس کے معاملے میں کوشش کر چکے ہیں۔ دوسرا، اپنے زمانے کی باتیں خان صاحب یکسر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں میڈیا پر پابندی نہیں لگائی اور میڈیا پہ پابندی لگا دی۔ ایک ہی چینل میرا موقف سناتا تھا اور سارے چینل خان صاحب کو لائیو دکھا رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آتی کہ ایک ہی چینل میرا موقف سناتا تھا، اور وہ بڑے بہادر صحافی تھے۔ ارشد شریف کا نام بھی لیا، سمیع ابراہیم کا نام بھی لیا، صابر شاکر کا نام بھی لیا، تو یہ بڑے اچھے صحافی تھے، باقی تو سارے لفافے ہیں۔ تو
تو یہ نہیں ہو سکتا خان صاحب. پھر جتنی میڈیا پر قدغنیں خان صاحب کے دور میں تھیں اتنی تو کسی اور دور میں رہی نہیں. اور یہ اس قدر تسلسل سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. جیو پر پابندی رہی دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. کسی نیوز گروپ کے یا اخبار کے چیف ایڈیٹر کو آپ 10 مہینے جیل میں رکھیں. میر شکیل الرحمان کو رکھا, صحافیوں کو گولیاں لگیں, لیکن اب چونکہ ARY پہ پابندی لگی ہے لہٰذا آزادی ہے اظہار والا مسئلہ خان صاحب کٹا کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک اور بات بہت خطرناک انہوں نے کی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور خان صاحب کو وہ بھگتنی پڑے گی, اور زیادہ دیر بعد نہیں بھگتنی پڑے گی, وہ جلدی 1-2 دن میں بھگتنی پڑ جائے گی. مطلب وہ پولیس کو تو اکثر دھمکی لگاتے ہیں, اوے IG, اوے DIG, تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور یہ وہ تو. لیکن اب جو ہے انہوں نے ایک سیشن جج جو ہیں زیبا چودھری, جو خاتون ہے ظاہر ہے, ان کو بھی دھمکی دی. اچھا کوئی اور یہ دھمکی دے تو خان صاحب جو ہے نا لہرا لہرا کے کہیں کہ دیکھیں یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, ایک خاتون جو اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی ہے, ایک آنسٹ جج اس کے خلاف بہتان تراشی کر رہے ہیں, بہتان طرازی کر رہے ہیں, اور آپ خود یہ کام کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے ان کے واہ واہ کر رہے ہوں گے. لیکن دیکھیے اس بات کا نوٹس فوری طور پر چیف جسٹس صاحب کو لینا چاہیے. صرف چیف جسٹس کی توہین عدالت کی توہین نہیں ہے, کسی بھی ماتحت عدالت کے جج کے اوپر, اس کے فیصلے کے اوپر اگر اس طرح کی اس فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس طرح کی دھمکی دی جائے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے اور توہین عدالت کے زمرے میں خان صاحب کو زیبا چودھری کی عدالت میں طلب کرنا چاہیے, اور اگر نہیں آئیں تو انہیں گرفتار کر کے لے آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. کسی سٹیج پر جو ہے اس سلسلے کو روکنا ہے. وہ جو ہم نے سنا ہوا تھا نا گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, میرے خیال میں جو زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں خان صاحب نے بات کی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور اب انہیں زیبا چودھری کی عدالت میں توہین عدالت کے سلسلے میں پیش ہونا پڑے گا. اور خان صاحب بار بار طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کو تو میں کچھ نہیں کہتا, اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے. یعنی خان صاحب کا مطمع نظر اور خان صاحب کی ساری خواہشات اور خواب جو ہیں وہ اب وابستہ ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ. تو وہ سپریم کورٹ اگر اب نوٹس نہیں لیتی اس واقعے کی, یا خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف دیتی ہے جس طرح کا ماضی میں دیا پنجاب حکومت کے حوالے سے, تو میرے خیال میں پہلے ہی بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں. ابھی ہم نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا پروگرام بھی کیا, وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا, اس کا کتنا زبردست رسپانس آیا, اور عدلیہ کے اندر جو قباحتیں, قدورتیں اور کجیاں ہیں اس حوالے سے بھی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ صورتحال اب دن بدن مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی فرسٹریشن, ڈپریشن, ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ انہیں اپنے الفاظ پر اب کوئی کنٹرول نہیں رہا. خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ خان صاحب کو جلد ہی گرفتار ہونا ہے, اور گرفتاری میں خان صاحب ایک رات نہیں گزار سکیں گے. اور کبھی وہ اس گولی کی مثال دیتے ہیں, وہ دوائی دے دی گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس سے, کبھی کچھ اور بات کرتے ہیں, لیکن خان صاحب کے لیے کچھ ان کی ضروری ادویات ہیں, ان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے, ان کو ایڈکشن ہے ان کی. تو اس کے بعد وہ اب ان کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ خوف بڑھتا جا رہا ہے. مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے آخری تقریر ہے, کیونکہ جو کچھ خان صاحب کر چکے ہیں اس سیاست کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, معاشرت کے ساتھ, اور اب اس کے بعد مزید غلطی کی گنجائش ان کے پاس نہیں تھی. کل انہوں نے کہا کہ وہ لیاقت باغ جانا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے انہیں جج زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. اور یہ خان صاحب نے جو اب باتیں کرنا شروع کی ہیں فوج مخالف بیانیے کی, وہ جو ہے اب بات بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے, اب وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, اور اس کا کوئی بچنے کا اب ان کا چانس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے یہ ریلی کس مسئلے پہ نکال رہے ہیں. یہ شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے نکال رہے ہیں. شہباز گل وہی شخص ہے جس نے خان صاحب کے کہنے پر وہ بیپر دیا ARY پہ 15 منٹ کا. اس کا اسکرپٹ کس نے لکھا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شیریں مزاری صاحبہ نے وہ اسکرپٹ لکھا تھا, کچھ
کسی ایک ARY کے اینکر کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو خان صاحب، شہباز گل جس نے فوج کو کے لوور رینکس کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس کے بارے میں خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا وہ غلط کیا اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ شخص جس نے فوج کے خلاف لوور رینکس کو، فوج کی قیادت کے خلاف لوور رینکس کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی سازش کی، اس کے حق میں خان صاحب نے آج ریلی نکالی۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور جس کے بارے میں ان کے اپنے سینیٹر فیصل جاوید کہہ رہے ہیں اس نے غلط کیا۔ اور پھر تشدد والی کہانی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ گئی۔ ہم نے وہ سچی بات ہے، میں نے وہ شہباز گل کے دیکھے مناظر کہ جس میں وہ سانس نہیں آ رہا اور وہ رو رہے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو، دکھ ہونا چاہیے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو سراسر ڈرامہ تھا، وہ تو جھوٹ تھا سارا۔ اور آج جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ تصویریں ریلیز کی، ویڈیو ریلیز کی، تو کمرے میں ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹیں چیک کر رہے ہیں۔ کس قدر ظالم لوگ ہیں، کتنا بڑا یہ پروپیگنڈا یونٹ ہے۔ اور اب اتنے ظالم لوگ ہیں، ویڈیو آ گئی 1 گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے، اب انہوں نے کہا نہیں ویڈیو جعلی ہے۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے شہباز گل کی جھوٹی والدہ اور بہنیں بھی پیدا کر دی۔ کل ایک خاتون ہم نے دیکھا ویل چیئر پہ آئیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی والدہ ہوں شہباز گل کی، مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور 2 خواتین تھیں جو کہہ رہی تھیں ہم ان کی بہنیں ہیں۔ تھوڑا جا کے رپورٹر نے سائڈ پہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں کوئی نہیں والدہ شالدہ، اور ہم اس کی بہنیں نہیں ہیں۔ یہ اس لیول کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس پروپیگنڈے کا رخ جو ہے نا، اب باقی سیاستدانوں کے علاوہ فوج کی طرف بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے اندر جو PTI کے لوگ ہیں ان کے اندر بڑا خوف پیدا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی انہوں نے پکڑا ہے کوئی بندہ جو اوورسیز کا، نوید افضل نام ہے اس کا، اوورسیز ہوتا ہے، اور اس نے جو فوج کے خلاف کیمپین ہے اس کو انیشیٹ کیا تھا۔ پھر ایک اور ان کا سوشل میڈیا ورکر ہے جو معافیا مانگتا ہو، پکڑا گیا۔ تو ظاہر ہے بھئی یہ تو سوشل میڈیا نے، یہ تو ٹریک ڈاؤن کرنا بہت آسان ہے، IP ایڈریس سے پتہ چل جاتا ہے کون کدھر ہے، کون کہاں جا رہا ہے، تو کس نے کہاں سے ٹویٹ انیشیٹ کی ہے، اور ٹرینڈ کہاں سے بننا شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ فوج مخالف پروپیگنڈا جو کیا عمران خان کے کہنے پر، وہ بچے خود پھنسے ہوئے ہیں اور ٹی وی چینلوں پر آ کر معافیاں مانگ رہے ہیں، کبھی اپنی ویڈیو ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں قصور ان کا نہیں ہے، وہ جو ان کا سربراہ تھا اس کا قصور ہے۔ شہباز گل والا جو ڈرامہ تھا وہ اس قدر حیرت انگیز تھا کہ میں نے اپنے ویلاگز میں بات کی تھی کہ میں ان کی ویڈیو نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ کسی بھی انسان کی ہیوملیشن ہے، ماسک لگایا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے۔ لیکن آج جب ان کی ویڈیو مریم اورنگزیب صاحبہ نے دی میڈیا کو، تو مجھے خود پہ بڑا غصہ آیا کہ میرے جیسا شخص جو کوئی اتنا زیادہ فیور میں شہباز گل کے اور عمران خان کے نہیں ہے، میں دھوکہ کھا گیا کہ یار واقعی وہ بالکل اس کی حالت بری ہوئی ہے، تو وہ تو ہٹا کٹا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں نا ذرا شہباز گل صاحب کی، 16 سیکنڈ کی ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کا پھر وہ ہوگا اپنا جونیئر ہوگا، بس کسی ایک کو اوپر بھیجیں گے، میں ان سے بات کریں۔ اچھا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا شہباز گل کا کیا ہوا ڈرامہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ اب کچھ خبروں کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، اور خان صاحب ادھر سے اپنے حکم ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہم حکم دیتے ہیں تو ادھر سے چڑیا گھر، مطلب توہین آمیز لفظی استعمال کیا نا ایسا کے لیے خان صاحب نے، کہ چڑیا گھر والے یہ کہتے ہیں، اور کبھی میر جعفر کبھی میر صادق کہتے ہیں۔ میں ویسے بہت حیران ہوں کہ ایسے شخص کو ٹی وی پر آنے کیوں دیا جا رہا ہے۔ پیمرا نے ابھی تک پابندی کیوں نہیں لگائی؟ نواز شریف کے خلاف تو دوڑتے ہوئے پابندی لگائی تھی۔ تو اب یہ شخص ہر وقت یہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو کسی طرح روکنا چاہیے، ورنہ تو یہ کل کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ چینل لائیو جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے وہ ڈیلے والا بٹن دبایا جاتا ہے، کسی سے نہیں دبایا جاتا، تو یہ کام بہت
غلط ہو رہا ہے. خان صاحب کی گفتار پر اور گالم گلوچ پر پابندی ہونی چاہیے. اچھا، ایک اور خبر جو بڑی دلچسپ ہے، خان صاحب نے وہ بھی کہا، وہ آرمی چیف کے تعیناتی کے معاملات میں بھی کود پڑے. آج کچھ لوگوں سے ملے اور انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے میرٹ پہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ اسٹیٹنگ دا آبویس کی بات ہے. یہ تو مثلا یہ وہ ایسی بات ہے کہ سورج جو ہے صبح نکلتا ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے. ظاہر ہے آرمی چیف کی بھی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب اب اس مسئلے میں کودنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اب کچھ لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہوئی کہ جب ایک شخص کے گرد سارا نظام گھومتا ہو، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن خان صاحب جس اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں وہ اینگل بہت خطرناک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب چند دنوں میں خان صاحب جو ہے جو تقریریں کریں گے ان میں کھل کر جنرل باجوہ کا نام لیں گے، اور یہی ان کا ارادہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی پولیٹکس سیلیبل کموڈٹی ہو گئی ہے. تو اگلے آنے والے خطاب میں خان صاحب ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب کی زباں بندی کی کوشش کی جائے گی. ایک اور دلچسپ ڈرامہ یہ ہوا کہ یہ جو خان صاحب کے ساتھی ہیں نا، خان صاحب تو لگے ہوئے ہیں اپنی دھن میں، انہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی انقلاب آ جائے گا یا نیوٹرل دوبارہ ان کی طرف ملتفت ہو جائیں گے، لیکن خان صاحب کی ٹرین گزر چکی ہوئی ہے. اب انہیں احساس نہیں ہے کہ اب وہ ریلیونٹ نہیں رہے. تو پہلے شیخ رشید صاحب نکل گئے، پھر کچھ صحافی نکل گئے. آج ایک خاتون جو ہے خان صاحب کی واقف تھیں اور ان کے دور میں وزارت اطلاعات بھی سنبھالتی رہیں، وہ بھی ملک سے نکل رہی تھی اور بڑی بدتمیز اور بدگفتار خاتون تھی. میں اس طرح کے الفاظ خواتین کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کے اوپر یہ الفاظ بڑے سجتے ہیں، بلکہ بہت کم ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا وزارت اطلاعات سے، اور پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں بھی بہت زیادہ ایک سٹیج کے بعد ریلیونٹ نہیں رہی. حلقے کی سیاست میں بھی انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی، اور گزشتہ کچھ عرصے سے وہ جو میٹنگز تھیں ان میں بھی شریک نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کچھ وہاں پہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں سے انہوں نے جھگڑا بھی مول لیا جو کہ انٹینشنل تھا. کچھ کو سن مارنے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا، اور اس طرح کی گفتگو ان سے سنی. وہ آج پہنچ گئی جی ایئرپورٹ. انہوں نے وہاں سے دبئی جانا تھا، دبئی سے کینیڈا کی فلائٹ پکڑنی تھی، اور وہ جا رہی تھی بلو پاسپورٹ پہ. اور بلو پاسپورٹ جو ہے وزراء کو ملتا ہے، تو وہ وزیر نہیں ہے لیکن وہ بلو پاسپورٹ لے کے تو وہاں پہ امیگریشن والوں نے روک لیا، اور ان کے کرپشن کے قصے بھی نکلیں گے. اور اب جو لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نکل جائیں، ان کو تھوڑی سی خبر بھی ہو گئی ہوگی کہ اب نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خان صاحب کے ساتھ دینے والے آہستہ آہستہ پھنستے جائیں گے. یہ وہی خاتون ہے جو ہر ایک کو گالی دیتی تھیں، اور ڈسکا کہ متنازع الیکشن میں ان کا بڑا اہم رول تھا، بلکہ وہ کسی فیکٹری میں یا کسی ڈیرے پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے لایا گیا تھا، وہاں پر بھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود تھیں. تو خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے تھوڑی سی خطرے کی خبر ہے کہ اب پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، اور پنجاب حکومت کے در پہ خان صاحب ہوئے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب بہت مشکل میں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا حکم مانوں یا عمران خان کا حکم مانوں. عمران خان نے آج جو وہ دن بدن پرویز الہی کو، اور وہ خان صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو مجھے تو نہیں پسند، لیکن چلیں میں استعمال کروں، وہ خان صاحب ذلیل کہ اس نے اس کو ذلیل کر دیا، اس نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن عمران خان نے پرویز الہی کو بہت ذلیل کیا، اور وہ اس لیے کہ ان کو جو ہے کام نہیں کرنے دے رہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، ان کا کوئی وزیر نہیں رکھ رہے، اور ان کے اوپر ہر وقت یہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہے. اور آج انہوں نے جو بیان دیا جن لوگوں سے وہ ملے، اس میں ایک بڑا افسوسناک بیان تھا کہ ہم نے پنجاب کی حکومت صرف اور صرف اس لیے ختم کی کہ ہم حمزہ شریف سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نہ انہیں پرویز الہی سے کوئی محبت تھی، نہ پنجاب کے عوام سے کوئی محبت تھی، نہ پنجاب کے حالات کی کوئی فکر تھی. تو انہوں نے حمزہ شہباز کو صرف ہٹانا تھا، اس وجہ سے وہ کیا. آخری بات جس پہ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، خان صاحب کو گزشتہ دنوں میں آپ نے ہر موضوع پر
گفتگو کرتے دیکھا. شہباز گل ہوں، آزادی اظہار ہو، ARY ہو، اور نیوٹرل ہوں یا میر جعفر ہوں، ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. جس بھی چیز پر بات نہیں کر رہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. KPK جہاں 9 سال سے خان صاحب کی حکومت ہے، اور پنجاب جہاں پر خان صاحب کی حکومت ہے، وہاں ہزاروں خاندان تباہ ہو گئے ہیں. اور خان صاحب جو کسی چھوٹے سے جلسے کے لیے بھی KPK کا ہیلی کاپٹر لے لیا کرتے تھے، ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی، اخلاقی جرت، کہ کسی طرح وہ سیلاب زدگان کے حالت زار پر غور کریں. لیکن ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ اس وقت ہوس اقتدار میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ پنجاب میں ڈوبنے والے مرنے والوں سے ان کو کوئی غرض ہے، نہ KPK میں ڈوبنے مرنے